بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین عزیز احترام، سورۃ البقرہ کا مختصر تعارف اور چند فضائل گزشتہ ایک نشست میں آپ کے سامنے رکھ دیے تھے۔ وہ ویڈیو سورہ بقرہ کا تعارف اور فضائل کے نام سے یوٹیوب پر اپلوڈ کر دی گئی ہے، وہ آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ آج کی اس نشست میں سورۃ البقرہ کا مرکزی موضوع کے حوالے سے، اس عنوان کے حوالے سے آپ کی خدمت میں چند باتیں عرض کروں گا کہ سورۃ البقرہ کا مرکزی موضوع کیا ہے۔ تو سورۃ البقرہ کا مرکزی موضوع ذرا سماعت فرمائیں کہ اس کا موضوع اللہ رب العزت کی اس ہدایت اور رہنمائی اس کا موضوع ہے کہ سورۃ البقرہ میں اللہ رب العزت کی اس ہدایت اور رہنمائی کا بیان ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل اور ان کی دو شاخوں یعنی بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل کو دی گئی، اور اس ہدایت کے ساتھ اس بات کی تفصیل ہے کہ انہیں کیا کرنا چاہیے تھا اور انہوں نے کیا کیا۔ یہ مرکزی مضمون 3 اجزاء میں سورۃ البقرہ میں بیان ہوا۔ سب سے پہلے تمہید عرض کروں گا، پھر اس کے بعد سورت کے 3 حصے بناؤں گا، پھر آخر میں چوتھا حصہ وہ عرض کروں گا کہ اس کا خاتمہ کیا ہے۔ تو سب سے پہلے تمہید کے بعد سورت کے 3 اجزاء، پہلا جز، دوسرا جز، تیسرا جز، اور پھر آخر میں خاتمہ آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا۔ تو سب سے پہلے تمہید کے متعلق یہ عرض کروں گا کہ آیت نمبر 1 تا 39 یعنی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 1 تا 39، اس تمہید میں جو کچھ بیان ہوا اس کے متعلق عرض کروں کہ وہ اللہ رب العزت کی ہدایت کا بیان ہوا اور اس ہدایت پر مخاطبین کا رد عمل، اور ہدایت کے ضمن میں اللہ رب العزت کے اس منصوبے کا بیان ہے جس کے تحت یہ دنیا بسا کر انسانوں کو اختیار اور آزادی کی نعمت عطا کی گئی۔ تو ان آیات میں یہ تمہید بیان ہوئی۔ اب سورت کے 3 حصے بناتا ہوں، 3 جز بناتا ہوں۔ پہلا حصہ آیت نمبر 40 تا آیت نمبر 121، اس میں جس چیز کا بیان ہوا اس کو ذرا سنیں کہ نزول قرآن سے پہلے جن یہود کو اللہ رب العزت نے ہدایت عطا کی ان کا رویہ کیا رہا، وہ کیا خرابیاں تھیں جن کا ان میں ظہور ہوا، یعنی وہ کون سی برائیاں تھیں جو ان میں ظاہر ہوئیں، یہاں تک کہ اللہ رب العزت کا یہ فیصلہ آ گیا کہ انہیں منصب امامت سے معزول کر کے ذریت ابراہیم کی دوسری شاخ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے دوسری شاخ یعنی بنی اسماعیل کو اس منصب پر فیض کر دیا گیا۔ اور دوسرا جز، دوسرا حصہ جو آیت نمبر 122 تا 162 ہے، اس میں کس چیز کا بیان ہوا، ذرا اس کو بھی سنیے کہ یہود پر اللہ رب العزت کے غضب کے بعد ایک نئی امت کو اٹھایا جا رہا ہے۔ منصب امامت میں اس تبدیلی کی علامت تحویل قبلہ ہے، یعنی قبلہ کی تبدیلی ہے کہ بیت المقدس کی جگہ بیت اللہ کو تا قیامت اہل ایمان کا قبلہ قرار دیا جا رہا ہے۔ تاہم یہ منصب پہلے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے پاس تھا اور اب بھی انہی کے پاس ہے۔ پہلے ان کے صاحبزادے حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد اس منصب پر فائز تھی، اور اب ان کے بڑے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد اس منصب پر فائز ہو رہی ہے۔ اور اس سورت کا تیسرا حصہ، تیسرا جز جو آیت نمبر 163
تا 283 تک ہے، اس حصے کا موضوع کیا ہے اور اس حصے میں کیا بیان ہوا ہے، تو وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اس حصے میں نئی امت کی ذمہ داریوں کا بیان ہے۔ اس حصے کا جو موضوع ہے وہ نئی امت کی ذمہ داریوں کا بیان ہے کہ اس حصے میں اللہ رب العزت نے اس نئی ہدایت الہی یعنی اس شریعت کو بیان کیا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد پہلی دفعہ نازل ہو رہی ہے، پہلی دفعہ نازل ہو رہی تھی۔ ساتھ ساتھ ہر جگہ یہ بھی واضح کیا گیا کہ اس شریعت کو مضبوطی سے تھامنے کے لیے تقوی یعنی خدا خوفی کی وہ نفسیات لازم ہیں جو یہود میں ختم ہو چکی تھی۔ تو یہ تھے سورت کے 3 حصے، جن میں پہلا حصہ آیت نمبر 40 تا 121، دوسرا حصہ آیت نمبر 122 تا 162 اور تیسرا حصہ آیت نمبر 163 تا 283۔ اب آخر میں خاتمہ عرض کرتا چلوں کہ سورت کا جو خاتمہ ہے وہ آیت نمبر 284 تا 286۔ یہ اس سورت کا خاتمہ ایک عظیم دعا پر ہو رہا ہے کہ یہ دعا ان عظیم ذمہ داریوں کا بیان بھی ہے جو نئی امت پر ڈالی گئی ہے، اور اس بات کی درخواست بھی ہے کہ اے پروردگار ان بھاری ذمہ داریوں کا بار اٹھانا نئی امت پر آسان کر دے۔ تو سورۃ البقرہ کا مرکزی موضوع، پھر اس کے بعد تمہید اور 3 حصے ان کا خلاصہ، اور اس کے آخر میں سورت کا اختتام جو ہو رہا ہے وہ کتنی عظیم دعا پر ہو رہا ہے۔ تو آپ بھی میرے ساتھ وہ دعا پڑھ دیں کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔